پرنسپل صاحبہ ایک بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے میری کلاس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ میں پڑھانے میں مصروف تھی، اس لیے میری نظر ان پر نہ پڑی تو پرنسپل صاحبہ نے خود ہی مجھے آواز دے کر مخاطب کیا اور کہنے لگیں، مس دعا، یہ بچی آج سے آپ کی کلاس میں بیٹھے گی۔ میں نے پلٹ کر اس بچی کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں حیران رہ گئی۔ اس کا یونیفارم اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، جبکہ میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی یہ تو بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ اسکول تھا، فیس بھی اچھی خاصی تھی۔ ایسے کسی بچی کو داخلہ کیسے مل سکتا تھا؟ پرنسپل صاحبہ نے میری آنکھوں کی حیرت بھانپ لی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ اس بچی کو آپ آگے بٹھائیں گی اور توجہ دیں گی، یہ بہت ذہین ہے، جلدی آگے بڑھے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس بچی کو آگے والے بینچ پر جگہ دے دی اور وہاں پر جو پہلے بچی بیٹھی تھی اسے اٹھا کر پیچھے بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میری بھانجی زویا تھی، جسے میڈم نے پیچھے بھیج کر اس کی جگہ اس غریب فقیر لڑکی کو دے دی تھی۔ میں نے میڈم سے تو صرف جی اچھا کہا، لیکن ان کے جانے کے بعد حقارت سے اس بچی کی طرف دیکھا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، میرا نام فائزہ ہے مس۔ میں نے اسے پوچھا کہ پہلے کس اسکول جاتی تھی تو وہ سر جھکا گئی، دھیرے سے کہنے لگی، نہیں مس، میں آج تک کبھی کسی اسکول نہیں گئی، البتہ میری اماں نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا تھا۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، اچھا، اتنے بڑے اسکول میں داخلہ کروایا ہے، لیکن تمہاری تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، پھر اس کلاس میں تو تمہیں فیل ہی ہونا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور باقی کلاس کی بچیاں زور زور سے اس پر ہنس رہی تھیں۔ تقریباً سبھی بڑے گھرانوں کی بچیاں تھیں جنہوں نے اس طرح کی بچیوں کو کلاس میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور پھر اوپر سے میرے لہجے نے ان سب کو مزید ہمت دے دی تھی۔ وہ کھل کر اس پر ہنس پڑی۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ دراصل مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ میڈم نے میری بھانجی کو پیچھے کر دیا، جبکہ میں اسے کلاس میں آگے رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہی کلاس میں پوزیشن لے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ وقت سے پہلے ہی میں اسے پیپر سے آگاہ کر دوں، اور ٹیوشن بھی میں اسے خود ہی پڑھاتی تھی، بلکہ اس کلاس کی زیادہ تر بچیاں میرے ہی گھر پر پڑھنے آیا کرتی تھیں۔ میں نے جان بوجھ کر سب سے مشکل ٹاپک نکالا اور اس بچی کے آگے رکھ دیا۔ یہ 5 کلاس کی انگلش کی بک تھی، باہر کا سلیبس تھا، اس لیے بک بھی کافی مشکل تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سبق وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ میں نے اسے کھڑا کیا اور کہا، چلو ریڈنگ شروع کرو۔ وہ تو اتنی مشکل انگلش دیکھ کر ہانپنے کانپنے لگی، پھر ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھائی میں اتنی بری بھی نہیں تھی، توڑ توڑ کر ہی صحیح، لیکن وہ صحیح انگلش پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میرا تو مقصد اسے ذلیل کرنا تھا، اس لیے میں نے بیچ میں اسے روکا اور بڑی زور سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اتنی آسان سی 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتی، پھر اس کلاس میں کیسے پڑھو گی؟ وہ کہنے لگی، مس، میں وعدہ کرتی ہوں بہت محنت کروں گی، جی لگا کر پڑھوں گی، آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے صرف سر ہلایا اور اسے بٹھا دیا۔ اس کی اچھی خاصی بے عزتی میں کر چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ جب کوئی ٹیچر کسی بچے کی بے عزتی کرتی ہے تو پھر اس کے اندر کا اعتماد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں ہی وہ بھاگ جاتی ہے۔ میں بھی اس بچی کو اپنی کلاس سے نکلوا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ بریک کے بعد پرنسپل صاحبہ نے مجھے بلایا تو میں ان کے آفس پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ فائزہ بہت اچھی بچی ہے، بہت ذہین ہے۔ میں نے اسے 1-2 دفعہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قابل ہے، اس لیے آج میں اسے اسکول لے آئی ہوں، جس کی فیس وغیرہ میں خود بھروں گی۔ بس تم اس پر توجہ دو، انشاءاللہ یہ ٹاپ کرے گی اور ہمارے اسکول کا نام بھی روشن کرے گی۔ صرف پڑھائی میں نہیں، یہ بچی دوسری بچیوں سے بھی بہت تیز ہے۔ کبھی اسکول نہیں گئی لیکن اس کی رائٹنگ اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ پرنسپل صاحبہ اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابلے ملا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اس بار وہی اسکول میں ٹاپ کرے گی۔ لیکن یہ سن کر میرا دل جل گیا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ زویا اسکول میں ٹاپ کرے، کیونکہ وہ میری بھانجی تھی، وہ کلاس میں فرسٹ آئے، میں کیسے کسی اور کو آگے دیکھ سکتی تھی؟ میں نے پرنسپل صاحبہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور آپ کو کہاں ملی؟ تو پرنسپل صاحبہ نے بتایا کہ یہ سگنل پر ان کی گاڑی کے شیشے صاف کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انگلش کی ایک پوئم پڑھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ اور وہ مشکل پوئم سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی ذہین بچی ہے۔ تو پھر پرنسپل صاحبہ نے اسے تھوڑی بہت بات چیت کی، ٹریفک جام تھا، بات کرنے کا موقع ملا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قابل ہے۔ پھر اتفاق سے دوسرے دن بھی وہ انہیں سگنل پر ملی
تو انہوں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اسے تھوڑا بہت لکھوا کر دیکھا تو وہ بہت اچھا خاصا لکھ رہی تھی۔ بس پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے تعلیم دلوائیں گی تاکہ گھر چلانے کے لیے اسے سڑکوں پر شیشے صاف نہ کرنے پڑیں۔ پرنسپل صاحبہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ فیس بھرنے اور اسے یہاں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے سرکاری اسکول میں ڈال دیتی، اس بچی کو تو اچھی ٹیوشن بھی نہیں مل پائے گی۔ پرنسپل صاحبہ نے میری بات سن کر عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مس دعا، مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ مانا کہ وہ غریب گھرانے سے ہے، لیکن اچھی تعلیم پر اس کا بھی حق ہے۔ پھر میں اس کی فیس افورڈ کر سکتی ہوں۔ رہی بات ٹیوشن کی، اگر اسکول میں ہی اسے اچھے سے پڑھایا جائے تو ٹیوشن کی اس کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں تو اسکول کے سارے ہی بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ اسکول سے ہی پڑھ کر جایا کریں، ٹیوشن وغیرہ صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے بہت عام لہجے میں یہ بات کہی تھی، لیکن مجھے لگا جیسے وہ مجھے تانا مار رہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر بچے میرے پاس ہی پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میں ٹیوشن کے نام پر ان سے بھاری فیس لیا کرتی تھی اور جان بوجھ کر اسکول میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتی تھی جس کے لیے انہیں ٹیوشن پر آنا ہی پڑتا تھا۔ میں نے اپنے اندر کا غصہ اندر دبایا اور کلاس میں پہنچ گئی۔ سارے بچے بریک میں مزے کر رہے تھے، کچھ بیٹھ کر ادھر ادھر لنچ کر رہے تھے، کچھ کھیل کود کر رہے تھے، لیکن فائزہ بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے اپنے کھیل میں شریک نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے لنچ میں کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ عام طور پر میں بچوں کو شیئرنگ کا سبق سکھاتی تھی، لیکن فائزہ جیسی بچی کے ساتھ کوئی شیئر کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے قریب ہو، اس لیے میں نے اسے اکیلا ہی بیٹھے رہنے دیا اور بریک کے بعد پھر اسے بہت مشکل سا ریاضی کا ٹیسٹ پکڑوا دیا، جسے نہ کر سکنے پر میں نے اسے چھٹی تک کھڑا رکھا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ بات پرنسپل صاحبہ کو نہ بتا دے، لیکن مجھے بھی طرح طرح کے حربے آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ پرنسپل صاحبہ سے میری کوئی شکایت کرے گی تو میں بھی اس کے خلاف ایسی باتیں کہوں گی کہ وہ سیدھا اسکول سے باہر ہو جائے گی، کچھ نہیں تو چوری کا الزام لگا دوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن میری توقع کے خلاف اس نے پرنسپل صاحبہ سے میری کوئی شکایت نہیں لگائی تھی۔ اگلے دن وہ اتنی اچھی تیاری کر کے آئی تھی، جب میں نے اسے ریڈنگ کے لیے کھڑا کیا تو وہ ساری ہی لڑکیوں سے بہتر انداز میں ریڈنگ کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دن رات محنت کر کے آئی ہو۔ پھر ریاضی کا ٹیسٹ بھی اس نے بہت اچھا دیا۔ میں نے دبے لفظوں میں جاننا چاہا کہ اسے کس نے پڑھایا تو کہنے لگی، مس، جو آپ نے پڑھایا تھا بس میں نے وہی ذہن میں بٹھا لیا اور اس کی پریکٹس کرتی رہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اور آگ لگ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسے کلاس میں زیادہ دیر بیٹھنے ہی نہیں دوں گی۔ میں نے کچھ دیر بعد اسے بہانے سے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا کہ وہ کلاس میں شور کر رہی تھی، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی، لیکن پھر میرا غصہ دیکھ کر خاموش کھڑی رہی۔ بریک تک وہ باہر ہی تھی۔ بریک کے بعد میں نے اسے اندر بلایا تو پھر بات بات پر اسے ذلیل کرنے لگی۔ میری دیکھا دیکھی کلاس کی دوسری لڑکیوں کا رویہ بھی فائزہ کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا، اسے برا بھلا کہتا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس سر جھکائے پڑتی چلی جاتی۔ ایسے ہی مہینہ گزر گیا تھا۔ اس ایک مہینے میں نے اسے ہر طرح سے ذہنی اذیت پہنچائی تھی اور کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح پڑھائی سے بھاگ جائے، لیکن جتنا زیادہ میں اسے ستاتی تھی وہ اتنا ہی تیاری کر کے آتی۔ بریک کے ٹائم پر وہ اکیلی بیٹھی کوئی کتاب کھول کر پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ اس کی اب تک کسی سے دوستی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اسکول میں فائنل ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو جیسے ٹیسٹ کاپیاں میرے ہاتھ میں آنے لگیں میری جان جل کر رہ گئی، کیونکہ میری بھانجی زویا نے بہت بری کارکردگی دکھائی تھی۔ بامشکل نمبر لے کر وہ پاس ہوئی تھی۔ سارا دن موبائل فون میں جو لگی رہتی تھی، اس کے تو اتنے نمبر بھی نہ آتے اگر پہلے سے میں اسے ٹیسٹ کے بارے میں آگاہ نہ کرتی۔ لیکن دوسری طرف فائزہ نے پورے نمبر لیے تھے۔ رائٹنگ سے لے کر ہر چیز میں وہ اتنی شاندار کارکردگی دکھا رہی تھی کہ واقعی میں حیران رہ گئی تھی۔ اسے ٹاپ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کو کسی سے حسد ہو تو اس کی اچھائیاں بھی برائی نظر آتی ہیں۔ مجھے بھی فائزہ کی یہ خوبیاں خامیوں کے طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے اسکول میں آ کر میری بھانجی کی برابری کرے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی کاپیوں میں کچھ کام مٹا دیا اور اس کے نمبر کاٹے۔ وہیں دوسری طرف اپنی بھانجی سے دوبارہ ٹیسٹ دلوا کر ان کاپیوں کو چیک کیا اور اس کے نمبر بڑھا دیے۔
جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو زویا نے سب سے اچھے نمبر لیے تھے۔ اس بات پر ساری کلاس حیران تھی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ زویا پڑھائی میں کتنی اچھی ہے اور اس لڑکی کے نمبر کم آئے ہیں، اور اسے کہا کہ اگر ایسے ہی پڑھنا ہے پھر یہاں وقت ضائع نہ کرو، کسی سرکاری اسکول میں چلی جاؤ۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور باقی کلاس دھیمے دھیمے ہنستی چلی گئی۔ امتحان کا وقت قریب آیا تو پرنسپل صاحبہ نے کہہ دیا کہ اس بار پیپر وہ خود تیار کریں گی، اور یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں تو ہمیشہ پیپر تیار کر کے زویا کی پوری تیاری کروا دیا کرتی تھی اور باقی ٹیوشن میں پڑھنے والے بچوں کو 50% پیپر تو بتا ہی دیتی تھی، وہ بھی اچھے نمبر حاصل کر لیں۔ لیکن اب پرنسپل صاحبہ نے پیپر کی تیاری کو اپنے ذمہ لے کر مجھے ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے زویا سے کہا کہ اب وہ دل لگا کر پڑھائی کرے ورنہ فائزہ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، خالہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ فائزہ کو پیپر نہ دیں تو پھر سب سے اچھا رزلٹ میرا ہی آئے گا۔ زویا خود تو پڑھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے دوسرا راستہ مجھے دکھا دیا تھا کہ کسی طرح فائزہ کو پیپر دینے سے ہی روک دو۔ میرے اوپر اپنی بہن بہنوئی کا بھی بہت پریشر تھا۔ میرے بہنوئی مجھے میری مرضی کے مطابق فیس دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ سب سے اچھے نمبر ان کی بیٹی کے ہی آئیں، پھر چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے ہوں یا پھر پیپر لیک کر کے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ پیسے والے آدمی تھے، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ زویا ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی وہ ہر فرمائش آنکھ بند کر کے پوری کر دیتے تھے، اس لیے نہ صرف زویا بگڑ گئی تھی بلکہ اس کا پڑھائی سے کوئی واسطہ بھی نہیں رہا تھا۔ ابھی میری بہن نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن سب سے اچھا رزلٹ تو زویا کا ہی آنا چاہیے، تاکہ میں ایک بڑی سی تقریب رکھوں اور پھر تمہیں بھی خوب تحائف دوں۔ میری بہن نے مجھے بھی لالچ دے دیا اور میں نے حامی بھی بھر لی کہ میں زویا کے رزلٹ کے لیے پوری محنت کروں گی۔ پیپر تو میرے ہاتھ میں نہیں تھے لیکن میں نے زویا کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ سارے اہم ٹاپک پڑھ لے، لیکن وہ تو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھی آتی تو موبائل فون لے کر آتی، سارا وقت چیٹنگ میں لگی رہتی۔ ایک 5 کلاس کی بچی کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس عمر میں نہ جانے اس نے کس کس سے دوستیاں کر لی تھیں اور ہر وقت وہ مصروف رہنے لگی تھی۔ میں اگر کوئی سوال کرتی تو وہ خوب ہنگامہ کھڑا کر دیتی اور پھر میں بھی اس سے کچھ نہ پوچھ پاتی۔ اب بھی وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی اور میں نے سر پکڑ لیا کہ وہ کسی طرح پڑھنے کو راضی ہی نہیں تھی، اور اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ اس کا رزلٹ اچھا آئے، اس لیے میں باقی کلاس کے بچوں پر محنت نہیں کروں گی، اور رہی بات فائزہ کی تو کسی بھی طرح اسے پیپر ہی نہیں دینے دوں گی۔ اور پھر میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک دن جب فائزہ نے ٹیسٹ دینا شروع کیا تو میں نے اس کا ٹیسٹ پیپر چھینا اور نقل لکھ دیا اور پھر اس کی خوب پٹائی کی۔ وہ بیچاری مجھ سے 4 چماٹے کھانے کے بعد لال پڑ گئی۔ میں نے اسے ایک کلاس سے باہر کھڑا کر دیا اور پھر اسے دوبارہ ٹیسٹ بھی نہ دینے دیا۔ یہ وہ ٹیسٹ تھے جن کے نمبر کہیں نہ کہیں پیپر میں شامل ہونے تھے اور اسی سے ہی سالانہ نتیجہ بننا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری اس ایک حرکت سے اس کا رزلٹ کافی خراب ہونے والا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد پرنسپل صاحبہ وہاں آ گئیں اور فائزہ کو باہر کھڑا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ اسے باہر کیوں نکالا ہے۔ میں نے فائزہ کی کاپی ان کے آگے رکھ دی جس پر بڑا سا نقل لکھا ہوا تھا اور ان سے کہہ دیا کہ یہ نقل کر کے پیپر دے رہی تھی، اس لیے میں نے ٹیسٹ پیپر چھین لیا، اسے سزا کی طور پر باہر کھڑا کیا ہے۔ میری بات سن کر پرنسپل حیران رہ گئیں اور پھر وہ فائزہ سے پوچھنے لگیں کہ کیا تم نے نقل کی ہے؟ فائزہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے رونا شروع کر دیا تو انہیں لگا کہ شاید میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور اسے سمجھانے لگیں اور کلاس میں واپس بٹھا کر چلی گئیں۔ البتہ میں نے اس کا پیپر خراب کر دیا تھا، مجھے تسلی تھی کہ اب اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، لیکن میں نے زویا کی کاپیوں کی شکل دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ زویا نے تو بہت ہی زیادہ خراب ٹیسٹ دیا تھا۔ میں اس قدر شدید غصے میں تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور پھر اتنے میں فائزہ اپنی کاپی اٹھائے میرے پاس آ گئی۔ وہ کسی سوال کا جواب پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا اور اس کا منہ ایک بار پھر مار مار کر لال کر دیا اور اس کی کمر پر بھی خوب ڈنڈے برسائے۔ ویسے تو ہمارے اسکول میں مارنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ فائزہ جیسی بچی کے لیے کوئی کمپلین کرانے والا نہیں ہے۔ مفت میں وہ اتنے بڑے اسکول میں پڑھ رہی تھی، اس کے ماں باپ تو کبھی یہاں آ کر شکایت کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے اس کی خوب پٹائی لگائی اور پھر چھٹی ہو گئی۔ اب تو مجھے پرنسپل کا بھی خوف نہیں تھا
کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ فائزہ ان بچوں میں سے ہے جو اپنے استادوں کی شکایت کسی سے نہیں لگاتی، اور اسی بات کا میں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ میں اسے کتنا بھی مارتی یا ڈانٹتی وہ ہمیشہ میری بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی بھی میری مار کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، اور نہ ہی اس کی نظروں میں کبھی بھی میں نے نفرت دیکھی تھی۔ ہمیشہ وہ پہلے سے بھی زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کرتی تھی۔ کلاس کے سب بچے اس پر ہنستے، لیکن جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو فائزہ سب سے پہلے اپنی کاپی نکال کر ان کے آگے رکھ دیتی۔ ان سب خوبیوں کے باوجود بھی فائزہ میرا دل نہیں جیت سکی تھی۔ میری نفرت اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں ہائی کلاس اور لو کلاس کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر میں میرا تعلق ہائی کلاس سے تھا، جبکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، اس لیے اس کا ہمارے اسکول میں پڑھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو کلاس میں فائزہ موجود نہیں تھی۔ وہ اسکول نہیں آئی تھی، اور اس کا نہ آنا مجھے سکون پہنچا رہا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ میں نے سب بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا، لیکن اپنی بھانجی زویا نے نکمے پن کی انتہا کی ہوئی تھی۔ میں پڑھا رہی تھی اور وہ باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے غصے میں اسے ڈانٹا تو وہ بہت بدتمیزی سے میرے ساتھ پیش آئی اور کہنے لگی کہ میم، آپ اس طرح اونچی آواز میں ہمیں ڈانٹ نہیں سکتیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس بات کی اجازت ہمارے اسکول میں نہیں ہے۔ بھانجی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، اور کلاس کی باقی سب لڑکیاں مجھ پر ہنسنے لگیں۔ ہمارے اسکول میں یہی رول تھا کہ کوئی بھی ٹیچر بچوں سے نہ ہی سختی سے پیش آ سکتی ہے اور نہ ہی مار سکتی ہے، کیونکہ یہاں پڑھنے والے بچے زیادہ تر بہت ہی امیر گھرانوں سے تھے۔ مجھے اپنی بہت زیادہ حد تک بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے فائزہ کا خیال آیا تھا، جسے میں نہ صرف ڈانٹتی تھی بلکہ مارتی بھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت احترام سے مجھ سے پیش آتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود پر قابو کیا اور اپنی ہی بھانجی کو نظر انداز کر کے کلاس میں پڑھانے لگی۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ امتحان میں مہینہ باقی تھا اور بہت تیزی سے ریویژن چل رہی تھی، لیکن اس میں بھی میری بھانجی نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ فائزہ مستقل غیر حاضر تھی اور مجھے بار بار اس کا خیال آتا تھا۔ 10 دن گزرے تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگیں، فائزہ اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے تو کچھ اندازہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ فائزہ کا ایڈریس ہے میرے پاس، تمہارے گھر سے یہ جگہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، تمہارے علاقے کے پیچھے جو کچا علاقہ ہے وہ وہیں رہتی ہے، تم جا کر پتہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ بچی پڑھائی میں تو بہت اچھی تھی، اب اگر سالانہ امتحان نہیں دے گی تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ پرنسپل صاحبہ کی بات مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں بھلا کیوں کچے علاقے میں جا کر ایک ایسی بچی کو ڈھونڈتی جو مجھے پہلے ہی پسند نہیں تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے کاغذ پر اس کا پتہ لکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہنے لگی ہو سکتا ہے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے وہ کاغذ پکڑ لیا، لیکن میرا فائزہ کے گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پرنسپل صاحبہ کو فرصت ملی تو انہیں وہ بچی دوبارہ یاد آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا کہ میں بہت مصروف تھی اور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے بہت زیادہ تاکید کی اور کہا کہ دیکھو چلی جانا، ایسا نہ ہو کہ امتحانات شروع ہو جائیں اور اس بچی کے پیپر رہ جائیں۔ انہیں نہ جانے کیوں فائزہ سے بڑی ہمدردی تھی، پھر بھی میرے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کے وقت میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بیٹھی تھی تو میری بھانجی زویا پڑھنے کے لیے آئی اور پھر فون چلا رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ زویا، امتحانات میں کچھ دن رہ گئے ہیں، تم یہ فون رکھ کیوں نہیں دیتی؟ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، آپ مجھے چیٹنگ کروا کر بھی پاس کروا تو دیتی ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ اس قدر برا تھا کہ میرا دل خراب ہو گیا۔ ٹیوشن کے سارے بچے بھی اس کی بات سن رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، زویا معافی مانگو، یہ کیا طریقہ ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ وہ ایک دم ہی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میرے بابا آپ کو اتنی زیادہ فیس بھرتے ہیں، میں آپ سے کس بات کی معافی مانگوں؟ آپ مجھے نقل کروانے کے ہی تو اتنے زیادہ پیسے لیتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور واپس چلی گئی اور سب کی نظروں میں مجھے گرا گئی۔ میں اس چھوٹی سی بچی کی جرأت پر حیران رہ گئی کہ یہ سب میری بہن اور بہنوئی کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ میری ماں نے بھی یہ سب دیکھا تھا اور وہ کہنے لگیں کہ میں تمہیں پہلے ہی سمجھایا کرتی تھی کہ اسے سر پر نہ بٹھاؤ، تم نے اسے نقل کروا کر اس بات کا عادی بنا لیا ہے۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کے مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے، لیکن تم تو کم از کم اپنا ایمان سلامت رکھتی۔
دوسری بچیوں کا حق مار کر تم نے اسے ہمیشہ اچھے نمبر دلوائے ہیں۔ دیکھ لو آج یہ تمہیں برا بھلا کہہ کر چلی گئی۔ اماں نے مجھے ہی کوسا تھا۔ سب کے جانے کے بعد میں رونے لگی تھی۔ بے عزتی کا احساس مجھے ستا رہا تھا۔